اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد جود سے مشتق ہے اور اس کا معنی ہے کسی نیک مقصد اچھے کام کے لیے پوری جان فشانی سے کوشش کرنا. جو جہاد میدان میں یا جنگ میں ہوتا ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ مجاہد کے خون کا ایک قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے وہ زمین کی ساری دولت سے اللہ کے نزدیک عزیز تر ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جس کا یہ مفہوم بنتا ہے. مجاہدین کے گھوڑوں کے سموں سے جو آگ نکلتی ہے، جو گرد اڑتی ہے، قرآن کریم میں اس کو حق پر گواہ قرار دیا گیا، اس کی قسمیں کھائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں مجاہدین کے. فرمایا ایک لمحہ جو آنکھ مجاہدین کی چوکیداری میں بیدار رہتی ہے وہ عمر بھر کی شب بیداری سے افضل ترین ہے اور اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے. جو اللہ کی راہ میں جان نثار کر دیتے ہیں اسے شہید کہا گیا، اور کہا گیا کہ شہید کو مردہ گمان بھی نہ کرو، ایسا سوچو بھی نہیں کہ وہ مردہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کے پاس زندہ ہیں، کھاتے پیتے ہیں. بے شمار فضائل جہاد کے ارشاد ہوئے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی بھی ہے کہ جب آپ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ آئے. یعنی اپنے کردار کی اصلاح، اپنے طرز عمل کی اصلاح، عبادات میں استقامت، کمائی میں حلال، خوراک میں طیب کا لحاظ، یہ قدم قدم پر اور ہر سانس کے ساتھ ایک جہاد ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا. میدان کارزار میں تو انسان جذباتی طور پر بھی شریک ہو جاتا ہے، لیکن پوری زندگی جذباتی طور پر نہیں گزاری جا سکتی جب تک سنجیدگی سے فیصلہ نہ کیا جائے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا. اور یہ محض اللہ کی عطا سے ہو سکتا ہے. زندگی بظاہر آخرت کے مقابلے میں تو بڑا مختصر سا وقفہ ہے، لیکن دنیا میں بسر کرنے کے لیے اور اطاعت الہی اور اتباع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم رہنے کے لیے
بڑا لمبا وقفہ بن جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے قدم قدم پر خواہشات نفس کو ٹھکرانا۔ وجود مادے سے بنا ہے اور یہ چاروں مادے جب ملتے ہیں تو ان سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ نفس کی اساس بھی مادہ ہے۔ مادی دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں بھی بے پناہ خوبصورتی ہے، لذتیں ہیں۔ تو مادہ جو ہے اس کی رسائی مادی لذتوں تک ہے۔ اس لیے جو خواہشات نفس پیدا ہوتی ہیں وہ مادی لذات کے لیے انسان کو مجبور کرتی ہے، اور یہ تب تک ممکن نہیں جب تک کسی وجود کے اندر روحانی حیات موجود نہ ہو، جب تک روح زندہ نہ ہو۔ روح عالم امر سے ہے، اس میں جب حیات آتی ہے یا جوں جوں قوت آتی ہے، زندہ ہونا ایک بے ہوش آدمی بھی زندہ ہوتا ہے، ایک بیمار کمزور اور لاغر بھی زندہ ہوتا ہے، ایک صحت مند آدمی بھی زندہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بے ہوش کی کوئی آرزو نہیں ہوگی، لاغر و کمزور کی آرزو بھی اس کی اپنی قوت اور طاقت کے مطابق ہوگی، صحت مند آدمی کی خواہش و آرزو اس کے حالت کے مطابق ہوگی۔ تو روح کو زندگی ملتی ہے نور ایمان سے، طاقت اور صحت ملتی اور قوت ملتی ہے اتباع رسالت سے۔ تو اگر وہ مضبوط ہو جائے تو اس کی خواہشات نیکی، قرب الہی کی تلاش، عقل حلال اور عمل بالسنہ کی ہوتی ہے۔ اور یہ ممکن نہیں کہ کسی کی قوت روحانی موجود نہ ہو اور وہ خواہشات نفس سے بالا ہو جائے۔ اس کے لیے روحانی قوت کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ نفس کی قوت کے لیے تو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، اجزاء مادی سے وجود بنا ہے اور ان کے ملنے سے نفس پیدا ہوا۔ تو مادی غذا سے وہ حلال ہو یا حرام، مادی لذات سے جو نفس تکڑا ہوتا جاتا ہے، صحت مند ہوتا جاتا ہے، اس کی خواہشات مضبوط ہوتی جاتی۔ اس کے مقابلے میں اگر روح میں حیات ہو، قوت ہو، صحت ہو، حلال غذا کھائی جائے، جائز امور سنت کے مطابق انجام دیے جائیں اور زندگی کو اتباع رسالت میں ڈھالا جائے، تو پھر روح طاقتور ہوتی ہے۔ اور روح میں طاقت ہو تو پھر اس کی آرزویں، اس کی خواہشات، اپنے وطن کو واپسی، اپنے مقام کو پانا، اس سے ترقی کرنا ہوتی ہے۔ وہ قرب الہی کا متلاشی ہوتا ہے، اس کی لذتیں رضائے الہی میں ڈھل جاتی ہیں۔ تو یوں یہ سلسلہ چل نکلتا ہے، لیکن یہ زندگی بھر اور قدم قدم پر جہاد ہے۔ انسان فرشتہ نہیں بن جاتا، جتنی بھی روحانی قوت اس کے پاس ہو، پھر بھی وہ خطرے میں رہتا ہے، کسی وقت بھی نفس کی کوئی خواہش غالب آ سکتی ہے۔ تو جو لوگ جنہیں اللہ کریم توفیق دیتا ہے، غلطی ہو بھی جائے تو اللہ کریم سے وہ معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع اللہ کرتے ہیں، اور یہ بات اللہ کریم کو پسند ہے کہ انسان اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے۔ اس سب کی بنیاد
خلوص پر ہے، اللہ سے، اور کم از کم اللہ و اللہ کے رسول سے تو بندہ مخلص ہو۔ جب یہ بات بگڑتی ہے تو پھر یہ صورتیں ہیلے حوالے کی پیدا ہوتی ہیں کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے کرتوتوں کے لیے جواز پیدا کرتا رہے اور مثالیں تلاش کرتا رہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کام تو غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے جواز تراشتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک پرخطر اور پرپیچ راستہ ہے جو انسانی زندگی ہے۔ ظاہر ہے منزلیں دو ہی ہیں، جنت یا جہنم، اللہ کی رضا یا ناراضگی۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے کہ جتنے امور قرب الہی کے لیے ہیں ان کا کرنا آسان ہے اور عین مزاج انسانی کے مطابق ہے، جتنے امور قرب الہی سے روکنے کے لیے ہیں وہ انسانی تخلیقی مزاج کے بھی خلاف ہیں، خود کرنے والے کو بھی ان پہ پشیمانی ہوتی ہے، اچھے نہیں لگتے لیکن وہ کرتا ہے وقتی لذات کے لیے۔ تو یہ باتیں کرنا تو شاید بڑا سہل ہے، عملاً اس طرح کرنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، اسی محنت کو جہاد بالنفس کہا گیا۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو دعوت دی جائے وہ گستاخانہ لہجے میں ریئیکٹ کرے تو کیا کیا جائے؟ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر تو بات اپنی ذات کی ہو، اپنی بڑائی منوانے کی ہو اور کوئی گستاخی کرے تو ظاہر ہے لڑائی ہوگی، لیکن اگر بات اللہ و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ پہنچانا ضروری ہے۔ آپ نے پہنچا دی، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ آپ کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ کیا بات پہنچانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے گستاخی نہیں کی؟ تو جو گستاخی کرتے تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا؟ طائف والوں نے بے پناہ ایذا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، شہر کے بچے اکٹھے کر کے پیچھے لگا دیے، پتھر مارے، وجود اطہر زخمی ہو گیا، حتیٰ کہ فرماتے ہیں اس طرح خون مبارک بہا کہ نالین مبارک پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے تھے، مشکل سے اتارے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خود غضب الہی اس عمل کی سزا میں اس طرح سے بھڑکا کہ اللہ کریم نے اس فرشتے کو جو پہاڑوں پہ مقرر ہے، طائف پہاڑوں میں ہے، تو فرمایا انہوں نے میرے حبیب پہ پتھر پھینکے ہیں، تم یہ پہاڑ اٹھا کر جواب میں ان پر پھینک دو، لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لینا۔ تو وہ فرشتہ اجازت کا طالب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اس میری قوم کو تباہ کرنے کی بجائے ہدایت دے دے، انہوں نے تیرے نبی کو نہیں مارا، یہ جانتے ہی نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں۔ یہ اپنے ایک بھائی سے
قریش کے ایک نوجوان سے لڑ رہے ہیں، یہ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ میں تیرا نبی اور تیرا رسول ہوں، تو انہیں معاف فرما دے۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی اچھی طرح سے نہیں سنتا تو اس کے لیے دعا کر دیں۔ یا تو پھر اپنی انانیت آ جاتی ہے نا کہ میں نے کہا اور اس نے نہیں سنا، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے، میں نے تو نہیں کہا، یہ آپ کی بات یا میری بات تو نہیں ہے، اللہ کے رسول کا پیغام ہے، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ اب اس نے نہیں مانا تو وہ جانے اور پیغام دینے والا جانے، چونکہ وہ تو اللہ کا پیغام ہے، اسے بھی ایک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ آپ بلکہ اچھی بات ہے کہ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے دے۔ مسنون طریقہ تو یہ ہے۔ اور اگر اپنی آنا اس میں شامل نہ ہو، اپنی ذات شامل نہ ہو، تو پھر وہ کوئی خاص طبیعت پہ تکدر بھی نہیں آتا، غصہ بھی نہیں آتا۔ الحمدللہ ایک عالم کا سفر کیا ہے اور ایک دنیا میں بات کی ہے، اور ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑھا ہے، بڑے بڑے بے ڈھنگے بیہودہ اعتراض لوگوں نے کیے ہیں، فضول سی باتیں کی ہیں، لیکن اللہ کریم کا یہ احسان ہے کہ اس طرف کبھی خیال نہیں گیا کہ اس نے کیا کہا، کیونکہ ہمارا مقصد اللہ کے رسول کی بات پہنچانا، اگر ہم نے پہنچا دی تو حق ادا کر دیا، اللہ قبول فرمائے۔ اگلا کیا ریئیکٹ کرتا ہے یہ اس کا عمل ہے، اور وہ بھی اللہ کریم کے سامنے ہے۔ اللہ اسے معاف کر دے تو وہ غفور الرحیم ہے، نہ کرے تو مخلوق اس کی اپنی ہے، وہ جانے، اس کے بندے جانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اللہ اگر تو انہیں عذاب کرنا چاہے تو تیرے بندے ہیں، کسی کی اس میں کیا مداخلت ہے۔ فَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تیری بخشش اور رحمت کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ اور یہ اگر اپنی آنا اس میں شامل نہ ہو تو پھر یہ توفیق ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم غلطی یہ ہو جاتی ہے، ہم فرق نہیں کر سکتے کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا اپنا آپ منوانے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ بڑا نازک سا فرق ہوتا ہے، بندے کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری بات نہیں سنی، میری توہین ہوگی۔ تمہاری توہین کیسے ہوگی؟ تم کو اپنی ذاتی بات منوانا چاہتے تھے یا ذاتی کام نکالنا چاہتے تھے، تمہارا کو اس پہ احسان تھا، اس نے تمہارے بات نہیں سنی، اس احسان کا بدلہ نہیں لیا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، آپ نے اللہ کا پیغام اسے پہنچانا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ پیغام پہنچانے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، انسان کے لب و لہجے میں بات کرنے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ دنیا میں گستاخ ترین شخص فرعون تھا، جو خدائی کا دعوے دار بھی تھا اور بہت ظالم بھی تھا، یعنی ظلم میں اس کا نام مثال بن گیا ہے، اور ذاتی انا میں کسی میں بہت زیادہ اکڑ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں یہ فرعون بن گیا، مثال بن گیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ہارون علیہ نبینا علیہ السلام، دو انبیاء کو اس کے پاس پیغام دے کر بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام تیز مزاج کے آدمی تھے، تلقین فرمائی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ دیکھیں وہ گستاخ ہے یا اکڑا ہوا ہے، یہ جیسا بھی ہے، حالانکہ خود اللہ کریم فرماتا ہے اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر بہت ہی اکڑ گیا تھا فرعون، خود کو بہت کچھ سمجھتا۔
لیکن فرمایا آپ اس کے ساتھ بہت دھیمے اور نرم لہجے میں بات کیجیے گا. آپ نے کو اپنا آپ نہیں منوانا، خود کو اس پر مسلط نہیں کرنا، اللہ کا پیغام دینا ہے. کل کو میدان حشر میں وہ یہ نہ کہے کہ اس نے بات ہی اس طرح سے کی تھی یا اللہ کہ مجھے غصہ آ گیا، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. تو اپنے انبیاء کو تعلیم فرمایا کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بہت نرم دھیمے لہجے میں اور بھلائی کے انداز میں بات کیجیے گا. تو دینی تبلیغ جو ہوتی ہے اس کی بنیاد اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ خلوص دل سے اگلے کی بھلائی چاہتے ہیں. اس میں بڑا حساس سا تھوڑا سا فرق ہے کہ ہم اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، اسے فتح کرنا چاہتے ہیں، یا اس کی بھلائی چاہتے ہیں کہ اس کی بہتری ہو جائے. تو اکثر ہم تبلیغ کے روپ میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بہت نیک ہوں اور یہ بہت خراب آدمی ہے، میں تو بہت اچھا ہوں اور یہ اچھا نہیں ہے. تو میں والی بات آ گئی تو پھر بات تو نکل گئی، اللہ اللہ کے رسول کی بات تو نہ رہی، پھر تو اس میں آ گئی. تو بنیاد جو ہوتی ہے تبلیغ کی وہ اس پہ ہوتی ہے کہ اگلے کی جس سے آپ بات کر رہے ہیں خلوص دل سے آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں. اس کے بعد اگر وہ گستاخی کرتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چونکہ آپ کا ذاتی تو اس میں تھا کچھ نہیں، آپ نے تو اپنے لیے کچھ منوانا نہیں تھا، آپ اپنی بات اس پر مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے. تو پھر وہ گستاخی بھی کرے یا نہ مانے تو دکھ نہیں ہوتا. یہ احساس ہوتا ہے کہ بے وقوف آدمی تھا، میں اس کا بھلا کر رہا ہوں، یہ نہیں چاہتا تو موج کرے، نقصان ہوگا تو اس کا ہوگا، میں کیوں خواہ چڑھتا رہا ہوں. تو اس طرح کا پھر رد عمل انسان میں پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے میری توہین کی ہے. میری توہین کہاں سے آ گئی؟ میرا تو اس میں تھا ہی کچھ نہیں، تو میری توہین کہاں سے آ گئی یا میرا اس میں کیا گیا؟ اس کی بھلائی کے لیے ایک بیمار ہے، اسے آپ اس کی بھلائی کے لیے ایسی دوا دینا چاہتے ہیں جس سے اسے شفا ہو جائے، اور وہ پیالہ ہی پھینک کر توڑ دیتا ہے تو وہ خود بھگتے گا. آپ کا اس میں کیا گیا؟ یہ ڈاکٹر کا اس میں کیا گیا؟ وہ نہیں دوائی لینا چاہتا، نہ لے، بھگت لے گا. تو دیکھنا، بات کرنے والے کو دیکھنا یہ چاہیے پہلے کہ اس کے اپنے دل میں کتنا خلوص ہے، یہ دوسرے کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے یا اپنی بات اس سے منوانے کے لیے کر رہا ہے. تو یہ بظاہر باتیں دو ہیں لیکن بڑا چھوٹا تھوڑا سا فاصلہ ہے، ان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر اگلے نے اچھا جواب نہیں دیا اور آپ کو غصہ آ گیا تو پھر آپ اللہ کی بات نہیں پہنچا رہے تھے، آپ اپنی بات منوانا چاہتے تھے اللہ کے حوالے سے، خود کو اس سے برتر ثابت کرنا چاہتے تھے جسے اس نے مسترد کر دیا، آپ کو غصہ آ گیا. اور اگر بات اللہ کی تھی تو پھر آپ کے دل میں جذبہ رحم پیدا ہوگا کہ اللہ اس پر رحم کرے، تو بڑی غلطی کر رہا ہے، اللہ کی بات کو ٹھکرا رہا ہے. تو یہ صورتیں ہوتی ہیں. اللہ کریم توفیق دے، توفیق عمل دے. اور خلوص بنیاد ہے ہر عبادت میں، ہر نیک کام میں، راستے کے ہر قدم میں. اللہ کریم خلوص نیت اور خلوص عمل عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وآلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم ربنا سهل لنا امورنا في ديننا ودنيانا رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انزل علينا من السماء ماء مباركا نافعا غير ضار نافعا غير ضار نافعا غير ضار والذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك. الله 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 الله. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.